السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں شاکر احمد۔ آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل ڈومیسٹک فینسی پولٹری۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، سب کا شوق اچھا جا رہا ہوگا، روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اپنا جو سلسلہ پرانا والا چل رہا ہے اسی کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ جو جراثیمی امراض کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، لاسٹ ہماری جو بات چلی تھی وہ کولی بیکلوسس یعنی ای کولائی والے جراثیم کے بارے میں بات چلی تھی۔ آج انشاءاللہ فاؤل کولرا کے بارے میں بات کریں گے، جسے ہماری اردو زبان میں آسان زبان میں مرغیوں کا ہیضہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، مرغیوں کا ہیضہ یہ بھی ایک متعدی مرض ہے۔ متعدی مرض میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایسا مرض ہوتا ہے کہ جو ایک متاثر پرندے سے لے کر دوسرے پرندے تک بآسانی پہنچ جائے، یعنی دوسرے پرندے کو بھی متاثر کر دے، یعنی اپنے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے ہم متعدی کہتے ہیں۔ تو دوستوں، فاؤل کولرا ایک متعدی مرض ہے جو خون میں سیمی اثرات پیدا کرتی ہے اور دیرینہ صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں شرح بیماری اور شرح اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس بیماری کا نقصان بھی بہت زیادہ گنا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک بیکٹیریل بیماری ہے جو مرغیوں، بطخوں اور دیگر پرندوں کو متاثر کرتی ہے۔ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا خاص جراثیم ہے جس کا نام پاسٹریلا مالٹوسٹا ہے۔ اس بیماری کے واقع ہونے کی وجہ پر اگر غور کریں تو یہ ایک متعدی بیماری ہے اور پولٹری فارمنگ کرنے والے تمام علاقوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اگر بیماری کسی ایک فارم پر وقوع پذیر ہو جائے، یعنی کسی ایک فارم میں یہ بیماری آ جائے، تو علاقے کے سارے فارمز کے اندر یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ یہ مرض مرغیوں اور دیگر جنگلی پرندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اس بیماری کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ اس مرض کے پھیلنے کی بنیادی طور پر 2 یا 3 وجوہات ہیں جو ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ نمبر 1، کیریئر پرندے کے فلوک میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ کیریئر پرندہ یعنی وہ پرندہ ہوتا ہے کہ جس کا علاج ہونے کے بعد جو پرندہ شفا یاب ہو چکا ہو مگر اس کے اندر اس بیماری کے کچھ اثرات باقی رہ گئے ہوں، تو اسے کیریئر پرندہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے پرندے کا فلوک کے اندر داخلہ ہونا یہ بھی بیماری پھیلنے کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 2، متاثرہ پرندوں کا فلوک کے اندر موجود ہونا اور ان کے ناک سے رطوبت کا گرنا، اور اس کے علاوہ مردہ پرندے اور گندے پانی کی فراہمی کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ نمبر 3، عام لوگوں کا فارم میں آنا جانا اور آلات میں جراثیم کی موجودگی بھی اس بیماری کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس بیماری کی علامات پر اگر بات کی جائے تو ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ فلوک کے اندر اچانک سے شرح اموات بڑھ جاتی ہے، پرندے شکل و صورت سے بیمار نظر آتے ہیں اور چلنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، چوزوں کے پر اڑے ہوتے ہیں یعنی گرے ہوئے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور چونچ میں سے لیسدار مادے کا اخراج ہوتا ہے۔ اس مرض میں پرندے پیلے رنگ کے دست کرتے ہیں جس کا رنگ بعد میں سبز ہو جاتا ہے۔ مرغیوں کی کلگی اور داڑھی میں شدید قسم کی سوزش ہو جاتی ہے جو کہ بیماری کی اہم وجہ بنتی ہے۔ مرض دیری نہ ہونے کی صورت میں علامات کا انحصار جراثیم کا مختلف اعضاء میں قیام پذیر ہوتا ہے، یعنی جراثیم جسم کے مختلف حصوں کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ اس قسم کے مرض میں جوڑوں کی سوزش اور سینے کی ہڈی کے خانے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں سوجن کے ساتھ ساتھ پنیر نما مادہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ شرح اموات کم اور انڈوں کی پیداوار میں شدید کمی کم از کم 2 ماہ تک فلوک کو متاثر کر سکتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے کہ شفا پا جانے والے پرندے
कैरियर के तौर पर रहते हैं और बीमारी को फैलाने का सबब बनते हैं, मगर मुस्तकबिल में इस बीमारी से हमेशा के लिए खुद महफूज हो जाते हैं। आखिरी में ये बात याद रखें कि इस बीमारी के इलाज के लिए बेहतरीन दवा एनरोफ्लॉक्साइन का इस्तेमाल है, तो हस्ब ज़रूरत किसी वेटनरी डॉक्टर से मशवरा करके एनरोफ्लॉक्साइन का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जल्द परिंदे शिफायाब हो जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा मौजू इख्तिताम पज़ीर हुआ। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, अल्लाह सबका शौक़ सलामत रखे। तो इजाज़त चाहूँगा आप तमाम दोस्तों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।